میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم امام پاک کی شہادت پر آنسو کیوں بہاتے ہیں، ان کا غم کیوں کرتے ہیں، جبکہ شہید پر تو فخر کیا جاتا ہے۔ ہم امام عالی مقام اور ان کے رفقا کی شہادت کا بیان سن کر غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سن لیں، شہید پر بلا شبہ فخر کیا جاتا ہے، ہمیں امام پر بہت فخر ہے، کوئی شبہ نہیں، مگر ایک شہید وہ ہے جو کافروں سے لڑ رہا ہے، اللہ کی راہ میں اس کی جنگ کافروں سے ہو رہی ہے، صحابہ کفار سے لڑ رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں جان دے رہے ہیں، ان سب پر ہم فخر کر رہے ہیں۔ یہاں مسئلہ دوسرا ہے، بلانے والے اپنے آپ کو عقیدت مند کہہ رہے ہیں، ایمان والا کہہ رہے ہیں، مرید کہہ رہے ہیں، چاہنے والا کہہ رہے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو محبت والے ہیں، انہوں نے بلایا، بے وفائی کی، غداری کی اور امام کے سامنے ہتھیار اٹھا کر آ گئے، امام کے سامنے ان کے رفقا کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، پھر امام پر مظالم ڈھائے گئے۔ تو چونکہ آل رسول سے محبت ہے اور وہ محبت عین ایمان ہے، ان کی محبت کی وجہ سے ان پر آنے والے مظالم کو سن کر ہم غمگین ہو جاتے ہیں، ہمارے آنسو نکلتے ہیں۔ ارے اسلام تو یہ کہتا ہے پانی بھی ناجائز نہ بہاؤ، کوئی ناجائز خون بہائے تو بولو تکلیف ہوگی یا نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے قربانی کے جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کرو، ان کوفیوں نے تو نواسہ رسول کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا۔ امام مظلوم ہے، امام پر ظلم ڈھایا گیا، ان کی محبت، امام کی محبت کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا یہ وہ والے آنسو نہیں ہے دکھاوے کے، یہ وہ آنسو نہیں ہے جو لوگ وہ جھوٹا رونا روتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ عقیدت اور محبت سے، اہل بیت کی محبت میں اگر آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائے، آپ کا دل غمگین ہو جائے، یہ تو بخشش کی نشانی ہے، یہ تو محبت کی نشانی ہے، اس پہ تو آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا امام کے پیش نظر دنیا نہیں تھی، تقوی کی بقا تھی، شریعت و سنت کے احیاء اور تجدید کے لیے امام نکلے تھے، انہوں نے اپنے خون سے گواہی دی۔ شہید کے ایک معنی گواہ کے بھی ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں نکلے تھے، شریعت کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔ جو چیز ہونے والی ہوتی ہے اس کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا مختصراً تھوڑا سا، ابھی امام عالی مقام کم سن ہے، گنتی کے لحاظ سے عمر ابھی زیادہ نہیں، جس کو آپ بچے کہتے ہیں، چھوٹے کا لفظ میں ان کے لیے نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ چھوٹے تو کبھی بھی نہیں تھے، وہ ہمیشہ سے بڑے تھے۔ امام عالی مقام ابھی کم سن ہیں، میرے نبی پاک ان سے کھیل رہے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں، ان کو سونگ رہے ہیں، اچانک نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھنے والوں نے عرض کی قربان جائیں، بچے سے کھیل رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے میرے بعد میرے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، انہوں نے وہاں کی مٹی بھی مجھے لا کر دی ہے، آپ نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی دے دی، فرمایا اس کو بوتل میں رکھ لو، جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یہ بات میں نے آپ کو سنائی کیوں کہ امام پاک نے شہید ہونا تھا اور یہ خبر میرے نبی نے دے دی تھی۔ کب دی تھی؟ جب امام عالی مقام ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ مجھے کسی روایت میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کہا ہو، نبی پاک نے، مولا علی نے، سیدہ فاطمہ نے، کسی نے کہ یا اللہ کربلا میں جو امام حسین پر تکلیف آنی ہے وہ نہ آئے، کسی روایت میں نہیں ملتا۔ کیوں؟ سب جانتے تھے
کہ کربلا میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا، اور سب یہی دعا کرتے رہے، یا اللہ جب وہ وقت آئے ان کو ثابت قدمی اور صبر عطا کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی دعا نہیں کی، یا اللہ مجھ پر وہ وقت نہ آئے، وہ مصیبت نہ آئے، نہیں، نبی پاک اعلان کر رہے، حضرت علی اعلان کر رہے، امام حسین کو سب کو معلوم ہے کہ ایسا ہونا ہے، اور جو چیز ہونے والی ہوتی ہے اس کے اسباب ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہو گیا، اس نے اہل حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں سے بھی بیعت چاہی، امام نے انکار کر دیا، مکہ آ گئے کہ مدینہ منورہ میں کوئی لڑائی نہ ہو، فتنہ نہ ہو، نبی کا شہر ہے، اس میں ماحول خراب نہ ہو، اور مکہ کے لیے قرآن میں ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، وہاں لڑنا منع ہے۔ اگر امام لڑنا چاہتے تو مدینے میں رہتے، اپنی خلافت کا، اپنی حکومت کا اعلان کرتے، صحابہ اور سارے لوگ ساتھ دیتے۔ امام کا مقصد اقتدار، آپ مکہ کیوں گئے؟ آپ لڑنا نہیں چاہتے تھے، اگر لڑنا چاہتے تو مدینے میں رہ کر سب لوگ آپ کے ساتھ ہوتے، آپ اعلان کرتے۔ آپ مکہ گئے، کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ امام نے یزید کی بیعت نہیں کی، انہوں نے امام کو دعوت دی کہ ہم آپ کے باپ کے شیعہ ہیں، شیعان علی ہیں، حضرت علی کے مرید ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی پارٹی ہیں، جب آپ نے بیعت نہیں کی یزید کی، ہم بھی نہیں کرتے، ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں، آئیے ہمارے پاس آئیے۔ خطوط آئے، وفود آئے، لوگوں نے جان مال قربان کرنے کی قسمیں اٹھائیں، وعدے دلائے اور کہا کہ ہر طرح ساتھ دیں گے۔ امام نے تسلی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، اتمام حجت۔ یہاں ذرا دھیان سے سننا، حضرت علی کوفہ چلے گئے تھے، دارالخلافہ کوفہ کو بنا دیا تھا، حضرت امام حسین بھی وہاں رہے تھے، وہ لوگوں کو جانتے تھے، ان کو پتا تھا، اس کے باوجود اتمام حجت کر رہے ہیں تاکہ بعد میں کوئی رخنا نہ رہ جائے۔ حضرت مسلم کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی، انہوں نے خط لکھ دیا، امام پاک کو خط مل گیا، آپ حج کے مہینے میں مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ قافلے میں 82 افراد، کتنے؟ 72 مرد اور 10 کے قریب عورتیں، بچے ملا کر۔ اس کی تفصیل اگر پوری سننی ہو، پڑھنی ہو تو میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا پڑھ لیجئے گا۔ امام کے ساتھ آپ کی 2 بیویاں تھیں، بیویاں آپ کی 1-2 اور بھی تھیں، مگر اس سفر میں صرف 2 ساتھ تھی، حضرت سیدہ شہر بانو اور حضرت رباب۔ 2 بہنیں ساتھ تھیں، سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم۔ آپ کی ایک بیٹی سفر میں ساتھ تھی، دوسری بیٹی مدینہ منورہ میں ہی رہی کیونکہ اس طبیعت ناساز تھی، وہیں آپ نے اس کو رہنے دیا۔ ایک بیٹی ساتھ تھی جس کا نام سکینہ، مگر عام طور پر لوگ سکینہ بولتے ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، آپ نے تینوں کا نام اپنے والد کے نام پر علی رکھا تھا، پہچان کے لیے۔ بڑے کو علی اکبر، منجلے درمیانے دوسرے کو علی اوسط اور تیسرے کو علی اصغر۔ یہ جو منزلیں ہیں علی اوسط، اس نام سے آپ ان کو نہیں پہچانتے، ان کا لقب ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ان کو زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، روزانہ بلا ناغہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ السجاد بھی آپ کا لقب، بہت زیادہ سجدے کرنے والے۔ یہ امام پاک کے منجلے بیٹے، تینوں آپ کے ساتھ تھے۔ امام حسن آپ کے بھائی، ان کے 4 بیٹے یعنی امام پاک کے بھتیجے آپ کے ساتھ تھے۔ ذرا دھیان سے نام سننا،
ایک کا نام ہے قاسم بن حسن، دوسرے کا نام عبداللہ بن حسن، تیسرے کا نام ابو بکر بن حسن، اور چوتھے کا نام عمر بن حسن رضی اللہ عنہم۔ ابھی اور سنیں، 5 بھائی، امام پاک کے 5 بھائی آپ کے ساتھ تھے، حضرت علی کے بیٹے، مائیں الگ ہیں، باپ ایک ہے۔ حضرت علی کے بیٹوں کے نام بھی سن لیں، عباس بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کے بیٹوں کے نام بھی آپ نے سنے، امام حسن کے بیٹوں کے نام بھی آپ نے سنے۔ ابو بکر نام ہے، عمر نام ہے، عثمان نام ہے۔ دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھے جاتے۔ حضرت علی اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھ رہے ہیں، امام حسن اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان میں محبت ہی محبت تھی۔ یہ لڑائی آج والوں میں ہے، ان میں نہیں تھی، یہ بھی آپ کو بتانا تھا۔ چچا زاد بھائی آپ کے ساتھ تھے، عبداللہ، عبد الرحمن، جعفر بن عقیل رضی اللہ عنہم۔ 2 بھانجے، سیدہ زینب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے محمد اور عون، یہ خاص افراد تھے۔ 50 کے قریب آپ کے ساتھ رفقا تھے، مریدین، عقیدت مند۔ یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا کس دن؟ جس دن حضرت مسلم کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ مختصراً میں نے چونکہ تفصیل نہیں سنائی آپ کو، کوفہ میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے نعمان بن بشیر، وہ گورنر تھے۔ ان کے سامنے حضرت مسلم آئے ہوئے تھے کوفہ میں، انہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید کو اطلاع پہنچی، اس نے نعمان بن بشیر کو ہٹایا، ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد، جس کو ابن زیاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو مقرر کیا۔ کامل بن اسیر آج بھی اردو میں بھی موجود ہے، اور اس میں یہ بات کہ یزید نے اس کو کہا تم جاؤ وہاں میرے خلاف ہونے والی کارروائیوں کو ختم کرو، تمہیں فرزند رسول کو قتل بھی کرنا پڑے تو کرو۔ یہ یزید کے حکم سے ہوا۔ جو لوگ یزید کو بچاتے ہیں اس کو تو نہیں بچا سکیں گے، خود اپنے آپ کو برباد کر لیں گے۔ یہ یزید کو بچانا چاہتے ہیں، اس کو بچانے کی کوئی صورت نہیں۔ اس کی پوری ایک تفصیل کس نے مقرر کیا تھا، کس نے حکم دیا تھا، کوئی زیادہ معاملہ تھا خود آ جاتا، حضرت امام کو اپنے پاس بلا لیتا۔ یہ ساری کارروائیاں بتا رہی ہیں سب اسی کے حکم سے ہوئی۔